94% حصہ ایسے انعامات کی تقسیم کے لیے مختص کیے جائیں جو ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین خدمات انجام دیتے ہوں۔ چنانچہ 1901 عیسوی میں نوبل پرائز کا آغاز کیا گیا جو فزکس، کیمسٹری، فزیولوجی، میڈیسن، لٹریچر اور امن کے میدان میں دیا جاتا ہے اور جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ الفورڈ نے نوبل پرائز کے قیام کے لیے جو دولت چھوڑی تھی اس کا تخمینہ آج کی تاریخ میں $265 ملین لگایا جاتا ہے۔ جو سوال الفورڈ کے سامنے تھا بعینہ ہی وہی سوال آپ کے اور میرے سامنے بھی ہے کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کس طرح یاد کریں گے، اور یاد بھی کریں گے یا نہیں، یا آپ بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی طرح اس بھیڑ میں گم ہو جائیں گے جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور وہ بھی بہت ہی مختصر اور ناقابل اعتبار۔ زندگی کا ہر ورق انمول اور اس کا ہر صفحہ قیمتی ہے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں، اور جو آیا نہیں اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک حال ہے، اس کا صحیح اور دانشمندانہ استعمال آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ جس نے بھی اس کی اہمیت اور حقیقت کو جانا، اس کے قدموں میں دولت، شہرت اور عزت آ گری، اور جس نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، ناکامی، نامرادی اور پشیمانی اس کے ہاتھ آئی۔ دوستو، اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کچھ کر دکھاتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں ہوا کیا۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ان تینوں قسم میں سے کس قسم میں اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کس طرح یاد کریں گے، اور یاد بھی کریں گے یا نہیں۔